أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح گناہ یا کچھ گناہ یا کوئی گناہ. لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کچھ بھی گناہ. ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو یا تم ڈھونڈو یا چاہو فضلا من ربکم فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے. فائدہ بس جس وقت افضتم لوٹو تم یا پھرو تم من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام نزدیک مشعر حرام کے. مشعر حرام مزدلفہ کو کہتے ہیں. واذکروہ اور یاد کرو اس کو کما جیسا کہ ہداکم ہدایت دی تمہیں کیا بتایا تمہیں. وَإِن اور تحقیق ویسے ان کا معنی ہوتا ہے اگر ادھر تحقیق آئے گا. وَإِن اور تحقیق کنتم تھے تم من قبلہ اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اس میں تم پر کوئی بھی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب عرفات سے 9ویں تاریخ شام کو تم لوٹو تو مزدلفہ میں آ کر یعنی مشعر حرام سے مراد مزدلفہ میں آ کر اللہ کی یاد کرو اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے ویسے ہی اس کو یاد کرو. اس سے پہلے تم گمراہ تھے یعنی بے علم تھے تمہیں معلوم نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ ایام حج کو ذکر الہی کے ایام سمجھتے اس لیے ان میں کسب معاش کو گناہ خیال کرتے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دوران خرید و فروخت ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حاجی تجارت کر سکتا ہے؟ حاجی جو ہے حج کرنے گیا ہے کیا وہ تجارت کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں زمانہ جاہلیت میں عکاظ مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازار تھے مکہ کے اندر. یہ بازاروں کے نام ہیں. اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حج کے دوران تجارت کریں تو ہمیں گناہ نہ ہو. تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں ہے.
ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے بعض لوگ جو حج سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ حج کے چند دن پہلے جاتے ہیں لیکن بعد میں رہتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد، جب احرام ابھی باندھا نہیں ہے تو پہلے چلے گئے اس وقت بھی، اور جب حج کر کے احرام کھول لیا ہے اس وقت بھی حاجی کے لیے خرید و فروخت کرنا حلال ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا کہ اس میں کوئی بھی انسان تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم میدان عرفات سے لوٹو۔ میدان عرفات کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ یعنی میدان عرفات میں کون سی تاریخ کو جاتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ جب 9 ذی الحجہ کی شام کو وہاں سے لوٹنا ہے، مزدلفہ میں آنا ہے، تو فرمایا پھر اللہ کو یاد کرو۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا، وقوف سے مراد ٹھہرنا۔ الزوال آفتاب تا غروب شمس، یعنی سورج جب سر پہ ہو، زوال کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ میدان عرفات میں رکنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور میدان عرفات میں جو نہیں گیا اس کا حج نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں کہ الحج عرفہ، کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ عرفات میں ٹھہرنا، وقوف کرنا، رکنا، عرفات میں جانا۔ یوم النحر کی صبح سے پہلے جس نے وقوف کر لیا، یوم النحر قربانی کا جو دن ہے نا، قربانی کی صبح سے پہلے چاہے رات ہے چاہے دن ہے، جس نے وقوف کر لیا اس کا حج ہو گیا۔ اور مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے مشعر الحرام کہہ دیا، کیونکہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہے۔ میدان عرفات جو ہے حرم کی حدود سے باہر ہے۔ عرفات سے پلٹ کر حجاج رات بھر یہاں رہتے ہیں، یعنی یہاں پر رات بسر کرتے ہیں، تو صبح کی نماز غلس میں پڑھ کر، غلس کہتے ہیں اندھیرے کو، یعنی اندھیرے میں پڑھ کر قرب آفتاب، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا تب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ تو اس آیت میں اسی کا حکم ہے کہ جب تم میدان عرفات سے لوٹ آؤ تو پھر تم مزدلفہ میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ذکر سے مراد وہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے تب تک اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں گویا کہ اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ منظر۔ بعض اوقات ایسا تھا نا، وقت گزر گیا ہو، ہم بات کرتے ہیں تو سارا منظر آپ کو کیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ معرور بن سوید کہتے ہیں کہ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، جس طرح اکثر مردوں کے یہاں سے گنجا بال ہوتا ہے نا سر پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ ہے تھے، یہاں پہ جو ہوتا ہے نا مردوں کے، یعنی کن پٹیوں پہ بال نہیں تھے۔ تو وہ منظر بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مجھے ابھی بھی یاد آ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں کہ سر کے سامنے بال نہیں ہیں۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، فرما رہے تھے کہ ہم واضح روشنی میں لوٹے۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ حجۃ الوداع کا پورا بیان اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج چھپ گیا اور قدرے زردی ظاہر ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل تان لی، یعنی اتنی زور سے کھینچی یہاں تک کہ اس کا سر پلان کے قریب پہنچ گیا۔ جتنی نکیل زیادہ کھینچی جائے اتنا جانور زیادہ بھاگتا ہے۔ تو
اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارے سے فرماتے جا رہے تھے کہ لوگوں آہستہ آہستہ چلو، نرمی سے، جتنی نکیل کھینچ لی جائے اتنا جانور آہستہ چلتا ہے، جتنی ڈھیلی چھوڑی جائے اتنا جانور تیز بھاگتا ہے. وہ تھوڑی سی مسٹیک ہوگی. جتنی نکیل کھینچ لی جائے، تان لی جائے، جانور آہستہ چلتا ہے. اور اتنی کھینچی کہ اس کا سر پلان کے ساتھ جو اس کے اوپر رکھی ہوتی ہے نا جاوا، جس کے اوپر بیٹھتے ہیں رکابوں کے اوپر، تو اس کے ساتھ اس کا سر لگنے لگا. یعنی کہ اتنی نرمی سے، اتنے وقار سے، اتنی آہستگی سے چل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی کہتے لوگوں آہستہ چلو، نرمی، اطمینان، سکون اور دل جمعی کے ساتھ چلو. جب کوئی پہاڑی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹنی کی نکیل ہوتی تھی اس کو قدرے ڈھیلی چھوڑ دیتے تاکہ جانور آسانی سے اوپر چڑھ جائیں. مزدلفہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی. اذان ایک ہی کہلوائی، یعنی ایک اذان ہوئی ہے، اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں. مغرب کی اذان ایک ہوئی ہے، تکبیر ہوئی ہے، مغرب کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے 3 فرض. اس کے بعد پھر دوبارہ تکبیر کہلوائی ہے، تو پھر عشاء کی نماز پڑھائی ہے. دونوں نمازوں کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ بھی نہیں پڑھے، صرف فرض پڑھے مغرب عشاء کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، کیونکہ اس دن بہت محنت ہوتی ہے، سارا دن میدان عرفات میں، پھر سفر کر کے مزدلفہ میں آنا اور آرام کر کے اگلا دن جو ہوتا ہے وہ زیادہ محنت کا ہوتا ہے، یوم النحر کا، قربانی کا دن. تو آرام کر کے اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اگلے وقت کے لیے، اگلے کام کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے. تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق یعنی سورج طلوع نہیں ہو رہا، صبح طلوع ہو رہی ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان اور اقامت ہوئی. پھر اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والا ذکر اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب سویرا ہو گیا. سورج نکلنے سے پہلے آپ یہاں سے روانہ ہو گئے. کہاں؟ میدان منا میں، میدان منا جہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں. اور وہ میدان عرفات، میدان منا جو ہے وہ قربانی کا، ادھر قربانی ہوتی ہے نا منا، تو اس سے پہلے یعنی 10 ذی الحجہ کی یوم النحر کی صبح سے پہلے جو بندہ میدان عرفات میں چلا گیا اس کا حج ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تھے تو کس چال سے چلتے تھے؟ فرمایا درمیانی اور دھیمی چال سے چلتے، اور آپ اپنی سواری کو بھی آرام سے چلا رہے تھے. ہاں جب راستے میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ اکبر. اب مشعر الحرام، پھر فرمایا کہ عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر حرام میں اللہ کا ذکر، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لی تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. مغرب اور عشاء جو پڑھی. عمر بن میمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مشعر حرام کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں. جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر حرام. تم پوچھ رہے تھے مشعر حرام کہاں ہے، تو میں خاموش رہا کہ آپ کو جب تک دیکھو گے نہیں صحیح پتہ نہیں چلے گا. اب یہ دیکھیں یہ ہے مشعر حرام، تو اب دیکھو آپ کو صحیح پتہ چل جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مشعر حرام ہے، یعنی پورے کا پورا میدان جہاں سے کنکریاں اٹھاتے ہیں نا، پہاڑ بھی اور اس کے آس پاس کی کل جگہ جو ہے یہ ساری مشعر حرام ہے. آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قضا پر بھیڑ باڑ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ لوگ کیوں بھیڑ باڑ کر رہے ہیں؟ جہاں کی سب جگہ مشعر حرام، قضا ایک جگہ کا نام ہے نا، تو ادھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تھے، تو سارے لوگ ادھر ہی جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہجوم ہو گیا. تو کہا یہاں کی ساری جگہ مشعر حرام ہے. اور یہ بھی بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی کل جگہ جو ہے یہ مشعر حرام ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑ دے پھر مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ساتھ ساتھ ہی ہے. وادی محصر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو
غزہ سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے میں یکسوئی ہو جائے، آسانی سے بندہ اللہ کا ذکر کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بھی بار بار وہ جگہ دیکھنی، جانا، وہاں عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے تم بے علم تھے، گمراہ تھے، یعنی تمہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ادھر گمراہ سے مراد وہ نہیں کہ انسان سیدھے رستے سے بھٹکا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نے تمہیں بتایا نہیں تو تمہیں اس کے معاملہ احکام، اس کے ارکان، اس کے مناسک معلوم نہیں ہوئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر افیزو، لوٹو تم، من حیثو، جہاں سے افاض الناس، لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، یہی ہے نا، اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہاں سے ہی لوٹو۔ عرفات کا میدان جو ہے نا حرم کی حدود سے باہر ہے، مزدلفہ کا میدان جو ہے مشعر حرام حرم کی حدود کے اندر ہے، اور عرفات کا میدان حدود کی حرم سے باہر، حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اس لیے قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ مزدلفہ جو ہے یہ حرم کی حدود کے اندر ہے، ہم یہیں پہ رہیں گے، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو ان کو حکم دیا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات پہنچ کر لوٹنا ضروری ہے، مزدلفہ میں جا کر واپس مینا میں آ جانا یہ کوئی حج نہیں۔ واپس لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم، پھر، یعنی اب یہ ترتیب کے لیے یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے، تاکہ ترتیب ہو جائے کہ گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا ہے کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے، صفا مروہ کی سعی کر کے وہ مزدلفہ نہیں جائے گا، وہ مینا میں جائے گا۔ 8 تاریخ کی بات ہوئی ہے، ادھر سے 9 کو عرفات میں جائے گا، پھر اس کی رات کو مزدلفہ میں جائے گا، پھر جب رات گزر جائے گی آگے یوم النحر 10 کی صبح کو پھر مینا میں جائے گا۔ مینا 2 بجے، مینا میں 2 دفعہ جانا۔ یہ انشاءاللہ مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ طریقے سیکھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یعنی جب آپ نے احرام باندھ لینا نا انشاءاللہ، اللہ نصیب کرے سب کی، اور تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ مینا میں پڑھنی ہے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا نا، تو خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی ہے، تو میدان مینا میں چلے گئے۔ فجر ادھر پڑھی ہے، فجر پڑھ کے پھر میدان عرفات میں چلے جانا، پھر ادھر سارا دن گزار کے جب سورج غروب ہو جانا ہے ادھر سے پھر مزدلفہ آنا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی۔ ظہر اثر وہ بھی اکٹھی پڑھنی ہے، ادھر ہی پڑھ، ہاں جی، ظہر اثر عرفات میں پڑھیں گے اور مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھیں گے، ہاں جی۔ تو اللہ تعالی، ہاں جی، بعد نماز بعد میں، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں نا، مکے کے لوگوں کو اس وقت مشرک بھی حج کرتے تھے، مشرکوں کو تو حج کرنے سے منع کیا گیا نا 9 ہجری کو، جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تھی تب منع کیا گیا، تو اس سے پہلے مشرک حج کرتے تھے۔ تو اب کہتے ترتیب یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا ہے کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں۔ البتہ قریشیوں نے فخر اور تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر جائیں، اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے ہم رئیس ہیں اور اسی گھر کے ہم مجاور ہیں، ہم متولی ہیں، ہم جہاں چاہیں ہماری مرضی ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو صحیح بخاری شریف ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام ہمس رکھتے تھے، باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو، تم یہ نہ کہو کہ ہم خاص ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے مجاور ہیں، ہم جہاں سے مرضی لوٹیں۔ جو بندہ عرفات میں جائے گا اس کا حج ہوگا،
اس کے علاوہ کسی اور کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ تو آپ سے ہوتا ہے۔ نہیں اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان ہوگی، 2 تکبیریں ہوں گی، جیسے مغرب اور عشاء کی پڑھی جائے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ ہمت ہے، اور پھر ہم یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں۔ کہتے ہیں اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے نا میں نے دیکھا تو یہ جو لوگ تھے نا حرم عرفات سے باہر تھے، تو اپنا جنہوں نے نام اپنا ہمت رکھا تھا کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے عرفات میں، تو کہتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جبیر بن مطعم بیان کر رہے ہیں، میں نے دیکھا تو یہ جو ہمت اپنے آپ کو کہلواتے تھے یہ عرفات کی حدود سے باہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا قرآن کا یہ حصہ کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن کی آیت نازل کر کے فرما دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹو گے اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اللہ اکبر۔ افاظہ سے مراد ہم مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے منا کو جانا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، فرمایا افاظہ سے مراد یہاں مزدلفہ ہے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے رمی جمار کے لیے کنکریوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے منا کو جانا ہے، یہ ہے افاظ۔ اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو، یعنی جو ہم سے گناہ ہوگے، جو غلطیاں ہوگی، زیادتیاں ہوں گی، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا، بس جس وقت قضیتم پورے کر چکو تم مناسککم، طریقے اپنی یعنی اپنی عبادت پوری کر چکو، مناسککم اپنی عبادتیں پوری کر چکو، یا حج کے سارے کام پورے کر لو یا حج کے ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ذکرکم جیسا یاد کرنا تمہارا، آباءکم اپنے باپوں کو، او یا اشدہ زیادہ تر ذکرہ یاد کرنا، یا زیادہ بہت زیادہ یاد کرنا۔ اب آیت کا اتنا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب حج کے تم کام پورے کر لو تو جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اہل عرب جو لوگ تھے حج سے فارغ ہو کر مینا میں میلہ لگاتے تھے، حج سے فارغ ہو کے مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے، فخر کرتے، ان کے کارنامے بیان کرتے، ان کی بہادریوں کے چرچے جو تھے وہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طرح ذکر الہی کیا کرو، حج کرنے آئے ہو، گناہ بخشوانے آئے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح باپوں کا کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسب پر فخر کرنا یہ بھی منع کر دی ہے، اور تکمیل حج کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اور اگلے جملے کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا کہ میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، کوئی کہتا میرا باپ بڑا سخی تھا، کوئی کہتا میرا باپ بڑا دلیر تھا، دلیری میں، شجاعت میں، سخاوت میں یکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول باتیں چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، اس کی بڑائیاں، اس کی عظمتیں، اس کی عزتیں بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے بعض یا کچھ لوگ، من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا میں حسنا، فی دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں جو دینا ہے نا دنیا میں ہی دے، اللہ ہمیں ایسی خواہشات سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، دنیا میں جو مانگتے ہیں دنیا میں مل جائے گا، جو اجر چاہتے ہیں، جو ثواب چاہتے ہیں، جو نمود و نمائش چاہتے ہیں، جو دکھلاوا چاہتے ہیں، سارا کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی ثواب کا حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، من وہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، یقولو ایسے واحد کا صیغہ ہے،
ان میں سے بعض ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں، اب ہمیں دے ہمیں یہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم یقولو کو بھی جمع میں بدلیں گے. وامن الناس میں سے بعض ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتن بلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتن بلائی وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. یہ بعض ایسے ہیں. اب یہ جامع دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتن وفی الآخرتی حسنتن وقینا عذاب النار. جب ہاں کعبہ کا حج عمرہ کر رہے ہوں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں دے اور آخرت کی بھی بلائیاں. تو اللہ نے ان کی تعریف کی. اللہ فرماتے ہیں اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز سے کاسبو جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے جو کمائی کی ہے جو عمل کیے ہیں ان کو حصہ ملے گا ثواب کا. واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلد اور لا محالہ محاسبہ ہونے والا ہے. ضرور ہوگا حساب، بہت جلدی ہوگا اور ضرور ہوگا. ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ اخروی نعمتوں سے بالکل محروم رہیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں طلب کرتے ہیں. اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے، اور دونوں جہانوں کی ہی بلائی مانگنی چاہیے. جو رب دنیا دے سکتا ہے نا وہ آخرت بھی دے سکتا ہے. اور دنیا کی بلائی جو ہے دنیا حسنہ جو کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بلائی دے. دنیا کی بلائی میں صحت، وسعت رزق، علم دین اور عبادت الہی کی توفیق، الغرض تمام نیک اعمال اس میں شامل ہیں. اور آخرت کی بلائی میں دوزخ سے نجات، جنت اور رضا الہی کا حصول، حساب میں آسانی وغیرہ سارا کچھ داخل ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور عام اوقات میں بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بڑے بیمار تھے اور بہت کمزور ہو چکے تھے، زمین کے اوپر لیٹے ان سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایسے ان کو پوچھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے تم نے کوئی دنیا کی مصیبت اللہ سے مانگ لی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو نے جو سزا دینی دنیا میں دے لے، مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تم یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اس شخص نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں میں اس کو شفا دے دی. تو جو رب دنیا دے سکتا ہے وہ آخرت بھی دے سکتا ہے، جو آخرت دے سکتا ہے وہ دنیا بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں، نعمتیں، خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے اور دکھوں سے اور محرومی سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.